يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، ساری تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور رضا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا ہمیں ایک دستور اور ایک ضابطہ عنایت کیا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اطاعت اور پیروی ہم مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا، آپ کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی اور اسی کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، اس کی تابعداری کرو، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دیگر راستوں اور طریقوں کو نہ اختیار کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نام وصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانی ہدایت قرآن کریم کی شکل میں اور سنت مطہرہ کی شکل میں نازل کیا ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اور اس کے علاوہ دیگر راستوں اور طریقوں کو اختیار کرنے سے اجتناب کرو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے نام۔ اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، برابر ایک جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی، سچائی پر قائم رہے گی، کتاب و سنت کے صحیح اصولوں اور منہج پر گامزن رہے گی اور اسی بات کی دعوت دیتی رہے گی۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم، کوئی آدمی اگر اس جماعت، اس طریق اور اس منہج کی مخالفت کرے گا تو اپنی مخالفت کی بنیاد پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اسے کوئی ضرر پہنچا نہیں سکے گا، اور وہ جماعت ایسے ہی تا قیامت اسی طریق اور اسی منہج کے اوپر قائم رہے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے ہمیں جو عقیدہ اور منہج دیا ہے اس کی حفاظت اور اس کی پاسداری کی بھی تلقین اور تعلیم فرمائی گئی ہے۔ ایک مسلمان حقیقت میں ان بنیادوں اور ان اصولوں کو سمجھے، اس لیے کہ آج ایک آدمی سماج اور معاشرہ کے اندر نماز تو پڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک نمازی ہونے کے باوجود وہ اپنے دین کے اصولوں اور بنیادوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی بھی کہتا ہے، لیکن کتاب و سنت کے وہ اصول جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین اور ایمان کا لازمی عنصر قرار دیا ہے، انسان اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں پاتا۔ اس کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس کے ان اصولوں اور ان منہجی چیزوں کو بھی سمجھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، امت قائمہ، طائفہ منصورہ یا جماعت ناجیہ، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابن المدینی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اس حدیث سے اصل مراد اگر اہل حدیثوں کی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ سنہرا جملہ لکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کتاب و سنت کو اسی زمانے سے اپنے عقیدہ اور منہج کی بنیاد بنانا، اپنے عمل اور اخلاق کی بنیاد کتاب و سنت کو قرار دینے والی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم رہی ہے، اور ہر دور کے اندر لا تزال اس بات پر دلالت کرتا ہے لفظ ہی کہ لا تزال طائفہ، برابر ایک جماعت ہر دور میں قائم رہے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے یہ طریق اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک جماعت کو ہمیشہ حق پر قائم نہیں رکھے گا تو حق اور سچائی دوسروں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ جائے گا، اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت دنیا کے اندر قائم کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین قیامت تک اس کو جاری اور ساری رکھے گا۔ اس طائفہ اور اس امت قائمہ کے اصل مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، پھر وہ لوگ جنہوں نے اسی طریق اور اسی منہج پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی، اپنے اعمال کی بنیاد رکھا، اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق، سیرت اور سلوک کو بھی اسی طریقے اور اسی منہج پر ڈالا۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسان آج فتنوں کے اس ماحول میں، فتنوں کے ان حالات میں ایک آدمی ان عقید و منہج کے بنیادوں اور اصولوں کو بھی سمجھے، اس لیے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دین کے بہت سارے اعمال خیر کا پابند ہے، لیکن عقیدے میں کجی ہے، منہج میں کجی ہے۔ انسان کے اندر عقید و منہج کا جو شعور شریعت کو مطلوب ہے، اس شعور اس کی زندگی میں فنا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کہیں بھی بہہ جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تلقین کی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو، احادیثوں کو۔ ان دونوں سے اگر تم چمٹے رہو گے، اس کو اپنے عقید و عمل کی بنیاد بناؤ گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، راہ حق سے بھٹکا نہیں سکے گی، بہکا نہیں سکے گی۔ اور جب تم ان دونوں سے اعراض کرنے لگو گے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر منمانی تعویلات، باطل تشریحات اور عقلانیت پرستی کے راستوں کو اختیار کرو گے، تو تم صحیح دین سے، صحیح عقیدے اور منہج سے پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا، اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے جہاں افتراق امت کی حدیث کو بیان کیا،
یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں کے اندر بڑھ گئے اور میری امت عنقریب 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی پھر نجات کیسے ممکن ہے, وہ کون جماعت کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اصل میں جو لوگ ما انا علیہ و اصحابی کے طریق پر, یعنی میرے منہج اور اصولوں پر اور جو میرے صحابہ کا طریقہ اور منہج ہے اس کو اختیار کرنے والے ہیں, تو وہی حقیقت میں نجات پانے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کتاب و سنت کو اسی دائرے میں رہ کر کے انہی ضابطوں کے مطابق سمجھا جائے جس طریقے پر صحابہ کرام نے اپنا دستور العمل بنایا ہے. اپنے عقیدے اور اعمال کی جو بنیاد کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام اور اسلاف امت نے اختیار کیا ہے, اسی طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھا جائے, اسی طریقے پر اسے اپنا دستور العمل بنایا جائے, اسی طریقے سے اس کی حاکمیت اور اس کے فیصلے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے, تسلیم کیا جائے. یہ کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات میں سے. اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں آج کے حالات میں ایک آدمی دھڑلے سے کہتا ہے کہ اصل میں ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہوئے اور مسلمان ہمارا نام قرآن نے رکھا ہے, وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں کسی اور نام کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو سلفی کہنا, اہل حدیث کہنا, عصری کہنا, محمدی کہنا, یہ اصل میں فرقہ بندی کی بو آتی ہے اس سے, اور یہ نام رکھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. یہ فرقہ بندی کی دلیل ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایسی فکر جو پیدا ہوتی ہے یہ اصولوں اور منہج کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے. اہل حدیث کیا ہے, سلفیت کیا ہے, اصل میں آج کے حالات میں یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے جس کو ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل حدیث کیا ہے. اہل حدیث کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ اہل حدیثیت اور سلفیت یہ کتاب و سنت کی اصل روح ہے, اور وہی وہ تسلسل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور اس کے بعد کا قیامت تک وہی طائفہ منصورہ کے اصول اور ضابطوں پر قائم رہنے والی جماعت ہے. اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلف کے زمانے سے لے کر کے اصل میں اس نام کے تجویز کی وجہ, نام کی بنیاد پر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں کسی آدمی کا اگر کوئی نام ہوتا ہے, کوئی نسبت ہوتی ہے, تو انسان اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کامیابی کے لیے اصل معیار عقیدہ اور عمل کی سلامتی اور درستگی ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, لیکن نام جب کسی کا رکھا جاتا ہے تو اس کا مقصد امتیاز ہوتا ہے, تفریق ہوتی ہے. اس کے ذریعہ سے دو چیزوں کے اندر امتیاز کرنا اور فرق کرنا مطلوب ہوتا ہے. چونکہ اگر ہم تاریخی حیثیت سے اس چیز کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں امت کا طریقہ کیا تھا, لوگوں کا کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دستور کیا تھا. ان کے یہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام کے یہاں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا, انہیں کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تو وہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے اور مسئلہ پوچھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتا دیتے وہ اس چیز کو حفظ جا بنا لیتے تھے, اس چیز کو اختیار کر لیتے اور آخری دم تک اس پر قائم رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کا دور آیا تو بہت سارے نزاعات اور اختلافات پیدا ہوئے, اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ہے وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے, بہت سارے نزاعات کو دیکھیں گے. تو ایسے حالت میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تم ایسے حالات میں میری سنتوں کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کی تابعداری کرو, تو میرے خلفاء کے طریق اور منہج کو اپناؤ. اگر ہم غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نازک سے نازک موڑ پر نصوص کی تابعداری, شریعت کے جو بنیادیں ہیں, جو اصول ہیں, اس کی پابندی, یہ ان کی زندگی کا ایک لازمی عنصر اور حصہ رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی
اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی وفات ہوئی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ذہنی طور پر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی خبر سن کر کے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا ذہنی توازن جو ہے اس طریقے سے لگتا تھا کھو دیں گے، اور اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی. لیکن آپ دیکھیں وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم حضرت عمر کے پاس لگا ہوا ہے، اور حضرت عمر ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو حق کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی وفات پائیں گے، ایک دن آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے کفار و مشرکین جو آپ کو تانا دیتے ہیں یہ بھی اس دنیا سے مریں گے اور جائیں گے. تو قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو جب پیش کیا تو آپ دیکھیں مسئلہ بظاہر عقیدے کا تھا اور بڑا اہم ترین مسئلہ تھا، لیکن سارے کے سارے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پلٹ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دلیل تھی. قرآن کریم کی ایک آیت تھی جو اس بات کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو خلد اور دوام حاصل نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اللہ کے نبی ہمارے درمیان آئے ہیں اور پھر یہاں سے آپ رخصت بھی ہونے والے ہیں. تو جب اس چیز کو سنا تو صحابہ کرام نے فوراً حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو تسلیم کر لیا. ایسے کتنے ایسے نزاعی مسئلے ہیں جہاں اسلاف امت کا یہی اصول اور یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ہر معاملے کے اندر، چاہے ہماری اپنی پرسنل زندگی کے میٹر ہو یا سماجی مسئلہ ہو، چاہے دیگر اقتصادی امور کے معاملات ہو، سیاسی مسائل ہو، جہاں کہیں زندگی کا کوئی دینی اور دنیاوی مسئلہ آیا تو اسلاف امت کا یہی طریق اور یہی اصول رہا کہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا، اور یہی اصول کی دعوت اصل میں ہماری دعوت ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا. جو ہے انصار کہتے تھے منا امیر و منکم امیر، کہ ہم میں سے ایک خلیفہ ہوگا اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا. یعنی وہی پر معاملہ اتنا نزاعی بن گیا کہ یہ امت دو فرقوں کے اندر تقسیم ہو رہی تھی اور امت کا شیرازہ عنقریب بکھر جانے والا تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر صحیح بخاری کی وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہے قریشی ہوگا، امام جو بنے گا میرے بعد وہ قریش کا ہوگا. تو سارے کے سارے انصار و مہاجرین نے اس بات پر فوراً جو ہے اتفاق کر لیا اور اپنے نزاع کو، اپنے اختلاف کی اس چیز کو ختم کر لیا. یہ اصل بنیاد ہے اور اسی اصل بنیاد کی دعوت اہل حدیث کی دعوت ہے. تو جو نام کے تعلق سے جو بنیادی غلطی پیدا ہوئی کہ ہمیں اصل میں آپ دیکھیں کہ اس وقت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آپ دیکھیں گے اورنگ آباد اور اس پورے بیلٹ پر اگر آپ غور کریں تو ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اہل حدیث کہنا فتنہ قرار دیتا ہے، یا اہل حدیث کہنے کو، نام رکھنے کو ایک فرقہ بندی کے طور پر اس کو دیکھتا اور اس پر رد کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اصل میں اللہ کے نبی کے زمانے کا دستور یہی تھا. پھر صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نصوص کی جو اہمیت تھی اس کی بنیاد پر جہاں کہیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو فوراً وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس سے صادر ہونے کی بنیاد پر جو بات ان کو ملتی اس کو تسلیم کر لیتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو وہیں سے بہت ساری ایسی کمزوریاں امت کے اندر پیدا ہونے لگی، ایسی چیزیں امت کے اندر آنے لگی کہ ایک جماعت قدریہ کی پیدا ہو گئی جس نے تقدیر کا انکار کر دیا کہ تقدیر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے بالمقابل ایک جماعت پیدا ہوئی جبریہ، جس نے اصل میں کہہ دیا کہ ہم تو مجبور محض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور جو لکھ دیا ہم وہی کریں گے، تو اس کی بنیاد پر ہم مجبور محض ہیں. وہ اس طریقے پر گمراہی کا شکار ہوئے. اس کے بالمقابل آپ دیکھیں روافض اور شیعہ پیدا ہوئے جنہوں نے آل بیت کے نام پر غلو کر کے
ایک اپنی الگ جماعت بنا لیا، اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس میں تحکیم اور فیصل جو صحابہ کو بنایا گیا، اس مسئلے کو لے کر کے خوارج پیدا ہوئے اور انہوں نے ان کو کافی قرار دے کر کے اپنی ایک الگ جماعت بنا لیا۔ اب ایسے حالات میں جب اس قسم اور مزید آگے آئیں گے تو معتزلہ پیدا ہوئے، کرامیہ پیدا ہوئے اور اس قسم کے ایسے ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی اپنی بھڑا بندی عقیدے کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر انہوں نے اپنی اپنی ایک الگ پہچان بنا لیا۔ اب ایسے حالات میں امت بڑے نازک دور سے گزرنے لگی۔ ایسے حالات میں خود بعض صحابہ کی طرف سے اہل سنہ والجماعہ کا نام منتخب کیا گیا تاکہ ایسے لوگوں سے تفریق ہو سکے۔ جب کسی کو اہل سنت والجماعت کہا جائے تو اس کے ذریعہ سے پہچانا جائے یہ آدمی ان باطل فرقوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ لیکن پھر اس کے آگے آپ دیکھیں گے جب ائمہ کرام کا دور آیا اور ائمہ کرام کے زمانے میں ائمہ یہ سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے۔ ائمہ کرام نے دین کی جو فقہیات کے حساب سے خدمت کی اور دین کے اندر جو اجتہادی بنیادوں پر مسائل کو طے کیا، اس طریقے پر بعد میں چل کر کے مسلکی اختلاف پیدا ہوا اور مسلکی اختلاف کا نزاع سارے اختلافات سے بڑھ کر کے امت کے اندر رائج ہوا اور اس کی بنیاد پر امت 4 دھڑوں کے اندر بٹ گئی، مالکی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اور جب ایسے دور آئے تو اب ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنا طریق عمل اپنے دین کی بنیاد ائمہ کرام کے فقہ و فتاوی کو رکھا اور ان کے ہر بات اور ان کی ہر رائے سے چمٹ جانا ضروری سمجھا، تو پھر اس کے بالمقابل اہل الحدیث کے نام سے ایک جماعت کھڑی ہوئی، اہل، جنہوں نے اپنے سارے بنیادوں کو، اپنے سارے مسائل اور معاملات اور عقائد کو کتاب و سنت کے انہی اصولوں پر قائم رکھا جو صحابہ کرام اور سلف کا تھا۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں نام رکھنا اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت محض اس لیے ہوتی ہے تاکہ اصل میں اس کی تحقیق ہو سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ اور یہ چیز صحابہ کے درمیان بھی تھی۔ صحابہ میں بعض انصاری تھے، بعض مہاجر تھے، بعض بدری تھے، بعض جو ہے اصحاب بیت رضوان تھے، جن کے درمیان خود قرآن کریم نے ان کے مراتب، ان کے منصب، ان کی خدمات، ان کے دیگر چیزوں کو قرآن نے خود الگ الگ نام سے تجویز کر کے اس کی تفریق قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ ایسی چیزیں عقیدہ اور منہج کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر میرے بھائیوں، آج کے حالات میں مصلحت پسندی کے نام پر خود ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور کمزوریاں ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا اصل طریق اور اصل منہج کیا تھا کہ کتاب و سنت کو حقیقی بنیادوں پر سمجھا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنایا جائے۔ اب دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیروی کرو، اس کے رسول کی تابعداری اور پیروی کرو، اور اپنے میں سے جو بااختیار لوگ ہیں، بااختیار لوگ یعنی اس کی تشریح علماء نے ذکر کیا کہ اہل علم کا طبقہ، علماء کا طبقہ، اور دوسرے وہ لوگ جو اسلامی گورنر ہوتے ہیں، اسلامی خلیفہ ہوتا ہے، اس کے فیصلوں اور ان کے فقہ و فتاوی کی بھی تابعداری کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ جائے۔ جب تک وہ کتاب و سنت کے پابند ہیں ان کے فیصلوں کو ماننا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور جب اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اختلاف کس سے ہوگا؟ ایک مسلمان کا اختلاف اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اختلاف لازمی چیز ہے کہ ایک عالم سے ہوگا، ایک امام وقت سے ہوگا، اور جب امام وقت اور کسی عالم کی رائے اور فتوے سے کسی شخص کو اختلاف ہو جائے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول
کی طرف جس نے اختلاف کیا ہے اسے بھی اور جس سے اختلاف ہوا ہے اسے بھی، دونوں کو کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہے، اور وہاں سے جو چیز صادر ہوگی ان دونوں کو شرح قدر کے ساتھ اس چیز کو تسلیم کرنا، یہ عقیدہ اور یہ بنیاد ہے، یہ منہج ہے اصل میں جو اس آیت کریمہ کی بنیاد پر ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اسی بنیاد پر دیکھیں ابن قیم نے اس آیت کریمہ کو نقل کیا اور کہا ان کا ایک اختلاف ہو گیا تھا ان کے استاد سے، امام حروی، یہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام گزرے ہیں اور امام ابن قیم کے استاد بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو امام، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اتنے بڑے استاد سے اختلاف کر لیا، اتنے بڑے محدث اور امام کی بات ماننے کے بجائے آپ نے ان سے اختلاف اور نزاع آپ کا واقع ہو گیا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا دیکھو الحروی حبیب الینا والحق احب منہ الینا، یعنی ہمارے نزدیک حروی کی شخصیت معتبر ہے، حروی کی امامت، ان کا علم، ان کی حیثیت کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن حق اور انصاف جو ہے وہ امام حروی سے بڑھ کر کے ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور اس کو اختیار کریں۔ یہ سلف کا طریق اور منہج تھا۔ آج میرے بھائیوں صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی ہر جگہ مقبول ہو جاتا ہے، ہر اسٹیج پر مقبول ہوتا ہے، ہر شخص کے یہاں مقبول ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں اپنے منہج کے اندر کلیئر نہیں ہوتا، اپنے منہج اور اصولوں میں وہ آدمی حق کا داعی نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد پر دیکھیں امام اوزاعی رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ میں جو ہے اہل حق کی مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، یعنی علماء کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں اور اہل بدعت کی مجلسوں میں بھی جا کر کے بیٹھتا ہوں، یعنی میں سیکولر آدمی ہوں، میں سب کے یہاں جاتا ہوں، میں کسی کو برا نہیں مانتا اور کسی کو غلط نہیں سمجھتا، سب کے یہاں جاتا ہوں، سب کے یہاں مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں، سب کی باتیں سنتا ہوں اور سب کی باتوں کو اختیار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایسا گمراہ آدمی ہے جو ہمارے حق اور باطل کو گڑمڑ کر دینا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی حق کی دعوت دے گا، انصاف کی گفتگو کرے گا، لازمی چیز ہے کہ اس کے مخالف کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حواری اور اصحاب ہیں تو اس کے بالمقابل آپ کے مخالفین کی ایک جماعت بھی ہے۔ اس حیثیت سے یہاں انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ایک آدمی اگر حق بات کہتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، تو اس کا مخالف کھڑا ہونا یہ بنیادی اور لازمی چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں مصلحتوں کے نام پر بہت ساری چیزیں رائج ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بات انسان کہتا ہے تو اس میں بھی دیکھتا ہے کہ یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے، میں ایسی بات کہوں کہ یہ بھی راضی رہے، یہ بھی راضی رہے۔ اور اگر کسی کو حق، اس کا حق دلانا ہے، کسی کے درمیان فیصلہ کرنا ہے یا دو لوگوں کے نزاعی مسئلے کو حل کرنا ہے اور یہ حل کرنے والا اس نقطۂ نظر پر فیصلہ کرے کہ دونوں خوش رہیں، مجھ سے ناراض نہ ہو، کبھی وہ آدمی حق بات نہیں کہہ سکتا ہے، کبھی وہ آدمی حق کی دعوت دائی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ اگر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو لازمی چیز ہے کہ ایک فریق ناراض ہوگی اور دوسری فریق کے حق میں وہ فیصلہ جائے گا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جسے آج کے حالات میں، آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا اصول اور ہمارا منہج ہے۔ میرے بھائیوں، منہج اہل حدیث ایک مکمل اسلام کی دعوت ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا دین، ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ان ساری چیزوں کی پاسداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو کیسے برتنا، یہ مکمل ایک دعوت ہے جو اسلام کی اصل روح ہے۔ نہ یہ کوئی فرقہ ہے، نہ یہ کوئی دھڑا بندی ہے، نہ یہ کسی گاؤں کی طرف دعوت دیتا ہے، نہ کسی شخصیت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، نہ کسی فرقے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی چشتی قادری سلسلے کی کوئی تصور ہے۔ یہ محض اسلام کی وہ خالص روح ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ اصل دعوت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت قائمہ اور امت منصورہ کے طور پر اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں ہر دور میں اہل علم طبقہ نے اور ہمارے اسلاف نے حق بات کو کہا، حق بات کی دعوت دی ہے نازک سے نازک موڑ پر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب صفات کے مسئلے میں کلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات نہ اس میں تعبیر کی جا سکتی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی تشبیہ کی جا سکتی ہے کسی مخلوق کے ساتھ. آپ دیکھ لیں ان کے حریفوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کیا کہا، الزام لگایا کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو صفات ہیں وہ اصل میں وہ صفات کی تشبیہ دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو جب بخارا سے نکالا گیا تو امام بخاری پر کیا الزام لگایا گیا، جس چیز کے وہ قائل نہیں تھے ان پر الزام لگایا گیا کہ امام بخاری نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کسی بکری اور کسی گائے کا دودھ دونوں پی لیں تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. جیسے ایک عورت کے دودھ کو اگر ایک بچہ اور ایک بچی پی لیں جو ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، دونوں کے اندر نکاح حرام ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی ایک بکری کا دودھ ایک بچہ اور بچی پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے رائے کا رد کیا ہے اور ان کے یہاں اس قسم کی رائے موجود نہیں ہے، لیکن مخالفین نے اس قسم کی رائے لگا کر کے الزام تراشی کر کے ان کو بخارا سے نکلوا دیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر ابن بطوطہ نے الزام لگایا کیا کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نزول باری تعالیٰ یہ مسلم ہے، لیکن اللہ ساتویں آسمان سے سمائے دنیا پر ایسے ہی نزول کرتا ہے جیسے ہم ممبر سے نزول کرتے ہیں، جیسے ہم ممبر سے اترتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتویں آسمان سے سمائے دنیا پر نزول کرتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں یہ جھوٹا الزام ہے جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی اور دیگر عقیدہ کی کتابوں میں صراحتاً رد کیا ہے کہ ایسے عقیدہ کے تصور ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. اسی بنیادوں پر میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں تو یہ جماعت کی اس کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو یہ جماعت بڑے ہی نازک ادوار سے گزری ہے، بڑے ہی ایسے دور سے گزری ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر ایسے دور بھی آئے ہیں کہ اگر ایک آدمی مسجد کے اندر زور سے آمین کہہ دیتا تو لوگ اس کو مسجدوں سے نکال دیا کرتے تھے. ایک آدمی اگر رفع الیدین کرتا تو اس کی بنیاد پر اس کو وہابی کا الزام لگا کر کے اس کو قید کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. آپ دیکھیں صاحب سبل السلام علامہ صنعانی رحمہ اللہ جو یمن کے ایک معروف محدث ہیں، ان کو صرف اس پاداش کی بنیاد پر کہ انہوں نے رفع الیدین کو اللہ کے نبی کی دائمی سنت قرار دیا تھا، اس سنت کا فتویٰ دینے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا. اس قسم کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر یہ اس جماعت کا یہ طریق اور یہ منہج رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ سنتوں کی حفاظت کی ہے، سنتوں کی پاسداری کی ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محدثین کی ایک جماعت جس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، ان کے عوام کی کوئی ایسی تصور نہیں ہے کہ عام لوگوں کو اہل حدیث کہا جائے. جبکہ آپ دیکھیں اگر تاریخ دیکھیں گے تو علامہ شامی ابن عابدین نے جو ہے فتاوی شامی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک واقعہ یہ نقل کیا کہ تیسری صدی ہجری کے اندر، تیسری صدی ہجری میں ایک شخص نے جو ہے ایک اہل رائے شخص کو جو رائے پر عمل کرنے والا تھا اس شخص نے ایک اہل حدیث شخص کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں اور تم اہل رائے ہو، اگر تم رفع الیدین کرو، آمین بالجہر کرو اور نماز میں قدم سے قدم ملاؤ تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے دے دوں گا، تم سے کر دوں گا. آپ دیکھیں یہ حوالہ کتنے نقل کیا ہے، یہ فتاوی شامی کے اندر جو ہے باقاعدہ ابن عابدین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. تیسری صدی کا واقعہ جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تیسری صدی ہجری کے اندر بھی اہل الحدیث کے نام سے ایک جماعت باقاعدہ موجود تھی جس کے امتیازی مسائل یہی تھے جو آج ہمارے امتیازی مسائل ہیں. آمین بالجہر کہنا یہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے، قدم سے قدم ملانا یہ ہمارا ہی امتیازی مسئلہ ہے جو تیسری صدی ہجری کے حوالے سے اس چیز کو نقل کیا گیا. اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے 375 ہجری کے اندر علامہ بشاری المقدسی نے جو ہے
یہ سندھ کا دورہ کیا، اور سندھ کے دورے میں جب اس کی رپورٹ لکھی اس نے، تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ میں نے اس علاقے میں جو لوگوں کو دیکھا، زیادہ تر لوگ یہاں کے جو باشندے ہیں مسلمان، وہ زیادہ تر مسلمان باشندے اہل حدیث ہیں، وہ زیادہ تر مسلمان باشندے اہل حدیث ہیں، اور یہاں جو بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں وہ ذمی لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس قسم کی تاریخی شواہد اور حوالوں کے ذریعہ سے بہت سارے لوگوں نے، امام ترمذی نے جگہ جگہ ترمذی کو اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیں جگہ جگہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کسی مسئلے میں جب اختلاف نقل کیا تو اختلاف کو نقل کرنے کے بعد کہا یہ رائے شافعیہ کا ہے، یہ حنبلیہ کا ہے، یہ حنفیہ کا ہے، اور یہ اہل الحدیث کی رائے ہے۔ یہ امام ترمذی نے سینکڑوں جگہوں پر اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو درج اور نقل کیا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو آج کے حالات میں اور آج فتنے کے ماحول میں انسان کتاب و سنت کے ان اصولوں کو سمجھنا اور نام کی بنیاد اور وجہ کیا ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنا، یہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے۔ سماج کے اندر اس وقت طرح طرح کے فتنے عام ہو رہے ہیں۔ ابھی کتنے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں اصل میں لیلۃ القدر کا جو نام ہے وہ کوئی امتیازی رات نہیں ہے، بلکہ ساری راتیں رمضان کی برابر ہیں۔ تو ایسی ایسی فتنے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان اگر تفریق کی بنیاد اور امتیاز کی بنیاد پر ایک پہچان قائم نہ کرے تو حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے گا، جیسا کہ امام جو ہے اوزاعی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو بھی آج کے فتنے کے حالات میں سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ ہم جس طریق اور جس منہج پر قائم ہیں، یہ منہج اہل حدیثیت اور سلفیت کا منہج ہے جو کتاب و سنت کے بنیادی اصولوں اور ضابطوں پر قائم ہے۔ جو ہے مولانا امرسری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو یقیناً اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک فرقہ ہے۔ تو امام مولانا امرسری رحمہ اللہ نے کہا اگر صرف نام کی حیثیت سے تم ہمیں فرقہ کہنا چاہتے ہو تو نام کی حیثیت سے تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، لیکن اصول اور منہج کی بنیاد پر اگر تم گفتگو کرو گے تو اسلام کی اصل روح ہے اہل حدیثیت۔ یہ چیز اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے حالات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے اصل بنیادوں کو اور اصولوں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔